و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو انسان اخلاص کے ساتھ پوری اپنی ہمت اور طاقت کے ساتھ صحیح طریقے سے کوشش کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کی میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کوشش کی کہ ایک جو ہے وہ اللہ والے بزرگ تھے، اللہ کے ولی، تو وہ جیل میں قید ہو گئے، بادشاہ وقت نے قید کر دیا، کسی کو کوئی معاملہ ہوگا تو اب قیدی پر ویسے بھی جمعہ فرض نہیں ہوتا، لیکن وہ جمعے والے دن جیل کے اندر جو ہے وہ تیار ہوتے، نہاتے، کپڑے چینج کرتے، خوشبو وغیرہ لگاتے، یہ ساری چیزیں مسنون ہے نا جمعے کے لیے، غسل کرنا مسنون ہے، کپڑے تبدیل کرنا سنت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ خوشبو لگانا، تیل لگانا، صاف ستھرا ہو کر جمعے کے اندر آنا یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جمعے کے اندر یہ چیزیں مسنون ہیں۔ تو وہ یہ سارے اعمال کرتے، یہ سارے کام کرتے، اور اس کے بعد وہ چل کر جیل کا جو مین گیٹ ہے، دروازہ، اس تک وہ آتے، اور وہاں پر آ کر وہ یہ عرض کرتے، وہاں پر آ کر یہ عرض کرتے کہ یا اللہ یہاں تک تو آنا میرے اختیار میں تھا، یہاں تک تو آنا میرے اختیار میں تھا، بس میں تھا، اس سے آگے میرے اختیار اور بس میں نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے وہ کیا کرے؟ کوشش کرے۔ اب ہمارا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے، دین کے معاملے کے اندر اور دنیا کے معاملے میں ہمارے معیارات الگ الگ ہیں۔ ہمارے معیارات کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ دنیا کے معاملات کے اندر ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں، بھرپور محنت کرتے ہیں، بھرپور کوشش کرتے ہیں، پورے اپنے وسائل خرچ کرتے ہیں، لیکن جب دین کے معاملات آتے ہیں، دین کا مسئلہ آتا ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ بخشے گا، اللہ بخشنے والا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، خیر ہے، نہ کتا ہے کم سے کی ہو گیا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ بھی بچے کی تعلیم پر یا بچے کو باہر بھیجنے پر تو 2 لاکھ 4 لاکھ روپے فوراً اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جو آدمی مالدار ہے اس کے پاس پیسے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی حج کر لو، کیا کر لو؟ حج کر لو، کوئی نہیں دیکھ لیا، میں حالے کاروبار نہیں سیٹ، اگلے سال کرا۔ ہاں جی، یہ اگلے سال کی کون سی گارنٹی ہے تیرے پاس زندگی کی؟ کوئی گارنٹی ہے بھی زندگی کی اگلے سال بھی تو زندہ رہے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں تیرے پاس، کوئی نہیں کر لیں گے، نہ بھی کیتا تو خیر، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ہاں جی، اسی طرح جو ہے وہ زکوٰۃ کے معاملے میں، دیگر جو دین کے احکامات ہیں ان کے معاملے میں، نماز کا معاملہ آتا ہے، نماز جو ہے وہ نہیں سیکھی، نہیں پڑھنی آتی، بڑا ہو گیا، اب جو ہے وہ کہا جاتا ہے بھی نماز سیکھ لو، نماز پڑھ لو، اور یہ میرا تجزیہ ہے، میرا یہ اندازہ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے درست ہو، کہ بہت سارے ہمارے بوڑھے افراد اور بڑی عمر کے افراد جو نماز نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی، یعنی نماز کے اندر جو کلمات اور جو دعائیں اور جو تلاوت کرنی ہے نا وہ ان کو نہیں آتی۔ اب بچپن کے اندر ایسا ماحول تھا جہالت کا، والدین توجہ نہیں دے سکے، یا کوئی ایسے حالات اسباب ہو گئے کہ نہیں پڑھ سکے، عمر زیادہ ہو گئی، تو اب وہ جب بڑا ہو گیا تو اب وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اب وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤں، کسی ادارے کے اندر جاؤں، کسی سے